السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے اوپر بات کریں گے. میں خاص طور پہ اسرائیل کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کل اناؤنسمنٹ کی ہے کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے. اب ظاہری بات ہے پاکستان کی جانب سے، پاکستان کے مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے اس کے اوپر ریاکشن آنا شروع ہو گئے ہیں اور 18 سوالات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ ایک فارمولا تو سامنے آیا ہے لیکن ابھی بہت سے ایسے سوالات ہیں جو جواب مانگتے ہیں، اور جب تک ان سوالوں کے میرے خیال میں جواب نہیں آئیں گے سامنے، سچویشن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوگی. اور پاکستان کا اس میں کیا سٹیک ہوگا، پاکستان جو ہے وہ کیا لائن لینے لگا ہے، اور جو لائن تو خیر وہ لے چکا ہے. شہباز شریف صاحب جو ہے باقاعدہ طور پہ اس کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن وہ اس کو آگے کس طرح لے کے چلیں گے، پاکستانی عوام کیا اسے ایکسیپٹ کرے گی نہیں کرے گی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جناب جو آپس کے فریکچرز ہیں، آپس میں جو اختلافات ہیں، وہ اب اس حد تک ہو گئے ہیں کہ علیمہ خان کے اوپر جو ہے وہ ایم آئی یعنی کہ ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ ہونے کا بھی الزام لگا دیا گیا ہے، اور وہ الزام کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ علی امین گنڈاپور کی جانب سے جو ہے وہ لگایا گیا ہے. بڑا ہی سیریس الزام ہے، مطلب عمران خان کی بہن کے اوپر یہ الزام اگر لگا دیا جائے تو آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ بات جو ہے وہ کہاں تک پہنچ چکی ہے. اس کے اوپر بھی ابھی میں تھوڑی دیر میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے تو جناب منتخب اسلامی ممالک کے گروپ نے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، انہوں نے غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سنجیدہ کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کے مجوزہ منصوبے پر عمل درآمد کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے اوپر رضامندی ظاہر کی ہے. امریکہ کی جانب سے غزہ میں امن کے مجوزہ منصوبے کے اعلان کے بعد اب ذرا غور سے سنیے گا جو نام ہے تاکہ آپ کو رجسٹر ہونے چاہیے: سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، اردن، ترکی، انڈونیشیا اور پاکستان. یہ ایک پورا گروپ ہے جس نے بیسکلی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کا جو ہے وہ خیر مقدم کیا ہے، اور ان کے جو وزارت خارجہ ہیں ان تمام ممالک کی، انہوں نے ایک مشترکہ یہ اعلامیہ جو ہے جاری کیا ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جناب ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فارمولے کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. اس بیان میں ان منتخب اسلامی ممالک کے گروپ نے خطے میں امن کے لیے امریکہ کے کردار پر زور دیتے ہوئے اس مجوزہ منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے، جس کے تحت غزہ میں جنگ بندی، تعمیر نو، فلسطینی عوام کی نقل مکانی روکنے اور مغربی کنارے کا الحاق نہ کرنا جیسے اقدامات شامل ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ جامع معاہدے کے تحت ہونے والی جنگ بندی، اسرائیل کا مکمل انخلاء، یہ بڑا ضروری ہے، مطلب withdraw آف اسرائیل فرام غزہ، غزہ میں امداد کی فراہمی، فلسطینیوں کی نقل مکانی روکنا، مغویوں کی رہائی، علاقے میں سیکیورٹی کا طریقہ کار، تعمیر نو اور غزہ کا مغربی کنارے کا حصے کے طور پہ 2 ریاستی حل کے بنیادوں پر ہونے والے دیرپا امن کے معاہدوں میں امریکہ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں. یہ ان 8 ممالک کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے. مشترکہ بیان میں ان ممالک نے ان منصوبے کو حتمی شکل دینے اور اس پر عمل درآمد شروع کرنے کے لیے امریکہ سمیت تمام فریقین کے ساتھ مل کر کرنے پر رضامندی کا باقاعدہ طور پہ اظہار کیا ہے. تو یہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن جو ہے وہ اب دیگر کون کون سے اسلامی ممالک اس کے اندر شامل ہیں وہ بھی آپ نے سن لیا. اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ جو ہے وہ الجزیرہ نے شامل کی ہے، اور اس میں انہوں نے مختلف کوئی تقریباً 18 سوالات جو ہیں وہ شامل کیے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جو بیسکلی یہ جو ڈیل ہو رہی ہے یا جو بھی معاملات ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آ رہے ہیں وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جی 5 ایشوز ابھی بھی اس میں حل طلب ہیں، اور ان 5 ایشوز کو مختلف کویشچنز کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ڈھالا ہے. انہوں نے کہا جی غزہ کا سب سے پہلے یہ بتائیے غزہ کا انتظام کیسے ہوگا، مطلب یہ اس کو گورن کس طرح کیا جائے گا. جب اسرائیل وڈرال اگر یہاں سے شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد جو روزمرہ کی مطلب جو ایک گورننس کا جو ایک ماڈل ہوتا ہے وہ ہوگا کیسے، یہ کلیئرٹی نہیں ہے. اس میں لکھا ہے جی تجویز کے مطابق ایک عارضی عبوری نظام حکومت قائم کیا جائے گا جسے ایک ٹیکنوکریٹ غیر سیاسی فلسطینی کمیٹی چلائے گی جو علاقے کے معاملات کی نگرانی کرے گی، لیکن اس میں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ کمیٹی کیسے تشکیل دی جائے گی اور اس کے اراکین کا انتخاب کون کرے گا. اس میں واقعی یہ لکھا تو ہوا ہے کہ ایک عارضی کمیٹی بنے گی، لیکن اس کے ممبرز ہوں گے کون اور اسے چوز کون کرے گا. اس میں آگے لکھتے ہیں مزید یہ کہا گیا ہے کہ منصوبے میں کہ ٹرمپ اور برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر ایک امن بورڈ یعنی کہ پیس بورڈ کی سربراہی کریں گے جو اس کمیٹی کی نگرانی کرے گا. تاہم روڈ میپ میں یہ وضاحت موجود نہیں کہ اس بورڈ اور فلسطینی کمیٹی کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی. اچھا، یہ پیس بورڈ الگ ہے اور غزہ کے معاملات کو چلانے کے لیے جو ایک کمیٹی بنے گی وہ الگ ہے. یہ 2 مختلف باڈیز ہیں. اور اس کمیٹی کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی یا روزمرہ کے فیصلے کس سطح پر جو ہے وہ کیے جائیں گے، مطلب اس کا لیول آف گورننس جو ہے وہ ہوگا کیا.
اس کے بعد کیا فلسطینی اتھارٹی، محمود عباس کی جو فلسطینی اتھارٹی ہے، کیا اسے بھی شامل کیا جائے گا اس کی گورننس کے اندر کہ نہیں؟ وہ اس وقت مغربی کنارے کے اوپر جو ہے گورننس ان کے پاس تو ہے، لیکن غزہ کے اندر جو ہے وہ حماس کی انٹری کے بعد بالکل محمود عباس کی جو فلسطینی اتھارٹی ہے وہ بالکل اس میں سے نکل چکی ہے۔ ٹرمپ کے منصوبے کے مطابق عبوری حکام غزہ کا انتظام اس وقت تک سنبھالیں گے جب تک فلسطینی اتھارٹی اپنی اصلاحات مکمل نہ کر لے اور محفوظ اور مؤثر انداز میں دوبارہ غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کے قابل نہ ہو جائے۔ لیکن یہ واضح نہیں کہ فلسطین اتھارٹی کے تیار ہونے کا فیصلہ کون کرے گا یا کن شرائط پر اسے غزہ کا انتظام سنبھالنے کی اجازت ملے گی، یعنی کہ وہ کیا ٹائم لائن ہوگی، کیا بیرومیٹرز ہوں گے جب یہ کہا جا سکے گا کہ ہاں جی اب فلسطینی اتھارٹی جو ہے نا وہ پوری طرح غزہ کے معاملات کو سنبھال چکی ہے، تو یہ جو باقی جو بورڈ بنا ہوا ہے اس کی اب قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، ٹائم لائن کا کچھ نہیں پتہ۔ اس کے بعد اس سلسلے میں کوئی ٹائم فریم فراہم نہیں کیا گیا، صرف ایک مبہم اعلان کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ تجویز غزہ کو ایک علیحدہ اکائی کے طور پہ پیش کرتی ہے، نہ کہ فلسطین کا حصہ۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ پاکستان کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن جو ہمیشہ رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے، ظاہری بات آپ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان اس معاملے میں ہے کدھر۔ ٹریڈیشنلی بلکہ بیک فرام دا 1980s جب یاسر عرفات زندہ ہوا کرتے تھے، اور یاسر عرفات پاکستان کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ یاسر عرفات ایک دفعہ 70s میں آئے تھے، 2 دفعہ 80s میں آئے تھے، اور اس دوران جو 2 اسٹیٹ اوسلو ایگریمنٹس کے بعد جو 2 اسٹیٹ کی ایک تجویز آئی تھی، پاکستان ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن پاکستان ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ 1967 کی جو ڈویژن تھی، 1967 کے جنگی حالات سے پہلے جو فلسطینی ریاست جس حیثیت میں قائم تھی اس طرح قائم ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ 1967 سے لے کر آج 2025 تک چیزیں بہت تبدیل ہو چکی ہیں۔ بہت سے علاقوں کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ قبضہ کر چکا ہے، بہت سی جگہوں کے اوپر اس نے اپنی آبادیاں وہاں پہ جو ہیں وہ لا کے، وہاں پہ فلسطینیوں کو نکال کے اپنی آبادیاں جو ہیں وہاں پہ لا کھڑی کی ہیں۔ آخر ان کا کیا ہوگا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں کہ دوسری طرف، اور ہاں ایک اور چیز، پاکستان ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ جی ہم اسرائیل کی ریاست کو تب تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطین کی ریاست کو جو ہے وہ نہ بنا دیا جائے، اور پہلے فلسطین کی ریاست بنے گی اور جس طرح فلسطینی چاہتے ہیں اس طرح بنے گی، اس کے بعد باری اسرائیل کی آئے گی، نہ کہ ادر وے راؤنڈ۔ مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا جائے اور پھر فلسطینی ریاست کا قیام جو ہے وہ کیا جائے۔ پاکستان کے ہمیشہ ٹریڈیشنلی اسٹیٹڈ پوزیشن جو ہے وہ یہ رہی ہے۔ دوسری طرف نیتن یاہو جنہوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا ہے، سوال آگے چل رہے ہیں، یہ تقریباً واضح کر چکے ہیں کہ فلسطین اتھارٹی کی واپسی غزہ میں ممکن نہیں۔ اب یہ پلان جو ہے اس کے مطابق تو جناب فلسطینی اتھارٹی آئے گی، آ کے معاملات کو سنبھالے گی۔ نیتن یاہو دوسری جگہ پہ یہ بیان دے رہا ہے کہ جناب میں تو فلسطینی اتھارٹی کو گھسنے نہیں دوں گا دوبارہ غزہ کے اندر، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا کہ غزہ کا انتظام نہ حماس کرے گی نہ فلسطینی اتھارٹی۔ تو یعنی 2 ایسی اکائیاں جو بیسکلی وہاں پہ فلسطینیوں کو ریپرزینٹ بھی کرتی آئی ہیں۔ اب وہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ فلسطینی کس کو کتنا مانتے ہیں، فلسطینی اتھارٹی کو زیادہ مانتے ہیں یا حماس کو زیادہ مانتے ہیں، تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دونوں ہی کو میں یہاں پہ آپریٹ نہیں کرنے دوں گا۔ تو اگر یہ دونوں نہیں آپریٹ کریں گے تو پھر کرے گا کون؟ اس کے بعد منصوبے کے مطابق غزہ کی حفاظت ایک عارضی بین الاقوامی استحکام فورس، یعنی کہ جو فوج وہاں پہ جائے گی، مسلمانوں کی مختلف ممالک کے اوپر مشتمل جو فوج جائے گی اس کے حوالے سے کہ جی وہ کرے گی، لیکن یہ کہاں سے آئے گی اور اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا؟ اس میں مطلب کون کون سے ممالک؟ مجھے ویسے لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ 8 ممالک ہیں، ان کے وزراء خارجہ نے ایک مشترکہ بیان دیا، لگ یہی رہا ہے کہ اگر یہ فورس بنے گی، شاید مجھے لگ رہا ہے پلان یہی ہے کہ ان 8 ملکوں سے ہی مختلف فوجیں جو ہیں وہاں پہ جائیں۔ لیکن اگر یہ جاتی بھی ہیں وہاں پہ، پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی واضح نہیں کہ کون سے ممالک اپنے فوجی غزہ بھیجنے پر تیار ہوں گے اور کون سے ممالک اس منصوبے کے تحت قابل قبول سمجھے جائیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اس تجویز میں۔ اچھا، اس میں ایکچولی ایک اور اینگل بھی ہے جو میں سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اگر یہ فوجی وہاں پہ جاتے ہیں، جس میں 1 منٹ کے لیے آپ زیوم کر لیجئے کہ پاکستان کی فوج بھی اس میں اس کا بھی کوئی مطلب بٹالین ہو سکتی ہے یا مجھے نہیں پتا کتنی تعداد ہوتی ہے، لیکن اگر وہ بھی وہاں پہ جاتی ہے تو کیا وہ وہاں پہ حماس کا مقابلہ کرے گی یا وہ اسرائیلیوں کا مقابلہ کرے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ اس پورے پروسیس میں یہ جو فارمولا بن رہا ہے، اس فارمولے کے تحت تو بیسیکلی حماس کو مائنس کیا گیا ہے اس میں سے، کہ حماس جو ہے وہاں پہ نہیں ہو سکتی۔ حماس جو ہے وہ فائر بندی بھی کرے، حماس اپنے آرم سٹرگلز کو جو ہے وہاں پہ ختم کرے، تو کیا یہ فورس جا کے ایکچولی حماس کو کنٹرول کرے گی، حماس کے آمنے سامنے کھڑی ہوگی؟ ایک دوسرا، اگر اسرائیل کی جانب سے کوئی حملہ ہوتا ہے اور یہ تمام افواج وہاں پہ اسٹیشنڈ ہوتی ہیں، اور اگر وہاں پہ کسی بھی ملک کے فوجی وہاں پہ شہید ہوئے، تو کیا اس میں اس ملک کے جو افواج ہیں یا وہ ملک ڈائریکٹ اس کانفلکٹ کا پھر حصہ بن جائے گا؟
مطلب آپ 1 منٹ کے لیے ازیوم کیجئے نا کہ کسی ملک کے اگر ان 8 ممالک کا ہی میں ازیوم کر لوں، اگر ان کے فوجی وہاں پہ گئے ہوئے اور اسرائیل کی جانب سے کوئی اٹیک کر دیا گیا تو اس کا ان لوگوں کا دماغ خراب ہے، وہ کسی بھی بات پہ کر جاتے ہیں. یہ نہیں ہوا وہ ہو گیا، لو جی ہم نے جناب ڈرون حملہ کر دیا، میزائل پھینک دیے، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو کیا آپ بیسکلی ڈائریکٹلی پھر اسرائیل کے ساتھ اس کانفلکٹ کے اندر آ جائیں گے؟ کیونکہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ ظاہری باتیں برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے فوجی جوان جو ہیں وہاں پہ جا کے شہید ہوں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کے بعد یہ جو فوج وہاں پہ ہوگی اس کا کردار کیا ہوگا؟ کیا یہ ایک ڈیفینسو فورس ہوگی؟ کیا یہ روزمرہ کے معاملات مطلب پولیس ورک کو بھی جو ہے وہ ہینڈل کرے گی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. کیا ان کا کام حماس سے مقابلہ کرنا ہو؟ کیا وہ فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے اسرائیلی فوج کے خلاف لڑیں گے؟ یہ پوائنٹ میں آپ کے ساتھ ریز کر چکا ہوں. اسرائیل کب انخلا کرے گا؟ اسرائیل سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اسرائیل ایکچولی غزہ سے نکلے گا کب؟ منصوبے کے مطابق اسرائیل غزہ سے اس وقت انخلا کرے گا جب تمام معیارات اور پیمانے پورے ہوں گے، لیکن اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دیا گیا. یہ کس طرح فیصلہ ہوگا کہ جناب اب جو ہے وہ جگہ آ گئی ہے، وہ سٹیج آ گئی ہے؟ کیونکہ ماضی کے اندر بھی ہم نے بہت دفعہ اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں کہ ایک ملک مطلب، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ ہمارے اپنا خطہ دیکھ لیجئے نا، مطلب تقریباً 17ویں صدی کے اندر 18ویں 17ویں صدی کے اندر جو ہے وہ انگریز اس علاقے میں گھسا اور اس کو نکالنے کے اندر جو ہے وہ آپ کے لیے تقریباً 150-200 سال لگ گئے اس کو نکالنے میں. 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے اور پھر کرتے کرتے 1947 تک جا کے انگریزوں کو آپ کو نکالنا پڑا وہاں سے جا کے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ یہاں پہ بھی جو فارمولا بن رہا ہے وہ بنا گورا ہی رہا ہے. You have to accept this نا، بنا تو گورا ہی رہا ہے، ٹرمپ بنا رہا ہے اور ساتھ ٹونی بلیئر کو شامل کر رہا ہے. تو ایک اس میں سے کلونیل قسم کی بو بھی آ رہی ہے اس سارے معاملے کے اندر. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو اس کے بعد آگے سوال کرتے ہیں کہ جی پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے کہا کہ کئی اتحادیوں نے بیوقوفی سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے، لیکن میرا خیال میں وہ سب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان حالات سے بہت تھک چکے ہیں. یہ ٹرمپ نے یہ بات کہی. اس کے بعد اس میں کہا گیا کہ جب غزہ کی تعمیر نو میں پیش رفت ہو اور فلسطین اتھارٹی کی اصلاحاتی پروگرام پر پوری طرح عمل درآمد ہو، تب ممکن ہے کہ فلسطینی عوام کی حقی خود ارادیت اور ریاست کے ایک قابل اعتماد راستے کی شرائط پوری ہوں جسے ہم فلسطینی عوام کی خواہش کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں. اس لیے ابھی بہت سے سوالات ہیں جن کے ابھی جواب آنا جو ہے وہ باقی ہیں. دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات جو میرے خیال میں ہم پاکستانیوں کے لیے وہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کبھی بھی حماس کے قریب نہیں رہا. میں نے آپ کو بتایا نا 2 اینٹیٹیز ہیں، فلسطین اتھارٹی اور حماس. پاکستان کبھی بھی حماس کے قریب نہیں رہا. ہماری جو اسٹیٹ پالیسی رہی ہے، آج نہیں میں کئی دہائیوں سے بات کر رہا ہوں، یاسر عرفات تھے، یاسر عرفات کے بعد محمود عباس، ہم ٹریڈیشنلی جو ہے وہ ان کے ساتھ اپنی کوآرڈینیشنز جو ہیں وہ رکھتے رہے ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اصل جو حق ہوتا ہے وہ تو فلسطینی عوام کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ ایکچولی یہاں پہ کون سا فارمولا چلنا چاہیے تاکہ امن قائم ہو سکے، یہ جو میزائلوں کی بارش ہے یہ ختم ہو سکے، وہاں کا جو مسلمان ہے جو اس کے اوپر ظلم و بربریت ہو رہی ہے وہ ختم ہو سکے. اب اس سلسلے میں ایک سروے سامنے آیا ہے، اپریل 2025 کے اندر ایکچولی یہ سروے کیا گیا اور یہ ٹونی بلیئر انسٹیٹیوٹ نے زوگبی ریسرچ سروسز کے ذریعے جو ہے یہ ایک وہاں پہ سروے کروایا تھا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اس میں انہوں نے غزہ، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم، اس میں فلسطینی عوام کے جنگ، حکمرانی، خدمات اور سیکیورٹی سے متعلق خیالات کے اوپر جو ہے وہ یہ ایک سروے کروایا. 9 اپریل سے 12 مئی تک 1435 فلسطینیوں سے جو ہے یہ کویشچنز کیے گئے وہاں پہ. ظاہری بات ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑا سیمپل سائز ہے، ایک چھوٹا سیمپل سائز ہے، بٹ پھر بھی نمبرز کے آئے ہیں. اس میں غزہ کے 426، مغربی کنارے کے 759 اور مشرقی یروشلم کے 250 افراد جو ہے وہ شامل تھے. غزہ میں یہ سروے شمالی غزہ سٹی، دیر البلح، خان یونس اور رفح میں جو ہے وہ کیا گیا. ان ایریاز کے اندر یہ سرویز کیے گئے. تازہ ترین اس سروے میں یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ غزہ کے زیادہ تر فلسطینی تبدیلی چاہتے ہیں، موجودہ حالات سے تبدیلی چاہتے ہیں اور خود حکمرانی کا وہ حق چاہتے ہیں کہ ہم خود اس کو گورن کریں. جب ان سے پوچھا گیا کہ جنگ کے فوراً بعد غزہ پر کسی ادارے کو حکومت کرنی چاہیے تو غزہ کے صرف 4% سے بھی کم فلسطینیوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ حماس غزہ پر حکومت کرے. صرف 4% لوگوں نے کہا کہ حماس کے پاس اس کا کنٹرول جانا چاہیے، کیونکہ ایک رائے عامہ یہ پائی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایون حماس کی کارروائیوں سے بھی بہت تنگ ہیں کہ جو بھی حماس وہاں پہ کرتا ہے. ہمارے سروے میں انہوں نے آگے لکھتے ہیں جی کہ غزہ میں حماس کے خلاف نمایاں مخالفت سامنے آئی، جہاں 10 میں سے 9 فلسطینی 92% جو ہے وہ حماس کو موجودہ حالات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جو میں آپ سے بات کہہ رہا تھا، جو کہ اسرائیل کے برابر ہے. اچھا وہ مطلب اتنا ہی پرسنٹ 92 اور 93 اتنے پرسنٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ غزہ کا اگر بیڑا غرق ہوا ہے تو اس میں حماس اور اس کے اندر اسرائیل دونوں برابر کے شریک ہیں کہ آج یہاں پہ یہ صورتحال ہے.
فلسطینیوں میں حماس کے سب سے زیادہ پہچانے جانے والے متبادل کے طور پر غزہ کے لوگوں نے فلسطینی اتھارٹی کو پسند کیا، محمود عباس کی جو فلسطینی اتھارٹی ہے، جس کی قیادت صدر محمود عباس کر رہے ہیں، اور 35% لوگوں نے یہ کہا کہ جناب ہم ان کو آلٹرنیٹو سمجھتے ہیں۔ دوسرا سب سے مقبول آپشن ایک عبوری بین الاقوامی اتحاد ہے جو مقامی غزہ نمائندوں پر مشتمل ایک انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرے، 27% لوگوں نے اس کے اوپر رائے دی۔ غزہ کے لوگوں سے کسی مستقبل کے ویژن کے بارے میں پوچھا گیا اور کہا گیا کہ وہ کن ممالک کی طرح غزہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کی سب سے زیادہ پسندیدہ مثال جو تھی متحدہ عرب امارات تھی، جن میں وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ریاست جو ہے یہاں پہ بنے، 27% لوگوں نے اس کے لیے رائے دی۔ اس کے بعد 15% نے کہا ترکی کی طرح کی، اور 14% نے کہا سنگاپور، جبکہ 12% نے کہا سعودی عرب۔ تو یہ ایک چھوٹا سا سروے تھا صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ وہاں پہ لوگوں کی جو ہے اس سلسلے میں یہ رائے ہے۔ کچھ اب ذرا لوکل پولیٹکس کی طرف آتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پچھلے 24 گھنٹے میں نے آپ سے کہا تھا کہ امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ وہ اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ اپنا کیا سٹانس لیتی ہے۔ تو شیخ وقاص اکرم صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آل دا ڈرٹ اینڈ شٹ، یہودی ایجنٹ، اسرائیلی ایسڈ، the PML leaders have been throwing at Imran Khan for the last 30 years is being licked and swallowed by themselves in front of the whole nation and the world with their greedy tongues and wicked souls. What a punishment for lies and deceivers. انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو ہے وہ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے رہے، لیکن آج جو ہے وہ آپ اس طرف جا رہے ہیں اور یہ اس حل کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، تو آپ نے وہ جو عمران خان پہ الزامات لگائے تھے وہ سب جو ہیں وہ واپس ہو گئے۔ ایک اور ٹویٹ انہوں نے کیا، انہوں نے کہا میرے سوال ان ایجنٹس اور پروپیگنڈا کرنے والوں سے ہیں جو عمران خان کے ماضی کے 2 ریاستی حل سے متعلق بیانات کو گھما پھرا کر شہباز حکومت کے جواز کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب نے، یہ حقیقت ہے، عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ بطور وزیر اعظم ان کا ایک بیان موجود ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو 2 اسٹیٹ، میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان ٹریڈیشنلی ہمیشہ 2 اسٹیٹ جو ایک فارمولا ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، تو عمران خان صاحب بھی جب وزیر اعظم تھے انہوں نے سپورٹ کیا تھا، بٹ پوزیشن وہ تھی کہ 1967 سے پہلے، 1967 سے پہلے کی جو فلسطینی پوزیشن تھی اس کے اوپر جایا جائے۔ ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن جو ہے وہ یہ رہی ہے۔ تو شیخ وقاص اکرم صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا امریکہ اور اسرائیل نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا ہے؟ کیا اس کے لیے انہوں نے کوئی تاریخ دی ہے؟ کیا مشرق یروشلم کو ریاست فلسطین کا دارالحکومت تسلیم کیا گیا ہے؟ کیا اس منصوبے میں مغربی کنارے پر فلسطینی عوام کی خود مختاری کو تسلیم کیا گیا ہے چاہے غزہ کو اصلاحات سے گزرنا پڑے؟ نہیں، لہٰذا ایک ریاست یا 2 ریاستوں پر بحث بے معنی ہے، کیونکہ 20 نکاتی منصوبہ صرف ایک ریاست کو تسلیم کرتا ہے اور وہ ہے غیر قانونی ریاست اسرائیل۔ تو یہ تو فیکٹ ہے کہ ابھی تک پیلسٹین کے حوالے سے، اس کی دا اسٹیٹ آف پیلسٹین کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کی گئی، جبکہ باقی پوری دنیا کے اندر مختلف ممالک میں، جس میں یورپین اور کئی ممالک شامل ہیں، آسٹریلیا، ان لوگوں نے جو ہے وہ ریاست فلسطین کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ سو میں نے جس طرح آپ کو بتایا نا، ابھی بہت سے سوال ہیں جن کے جواب آنا باقی ہیں۔ اب آ جائیں ذرا کچھ لوکل پولیٹکس کے حوالے سے۔ علیمہ خان صاحبہ نے جناب آج ایک بہت بڑا بیان دیا ہے اور ایک نیا پنڈورا باکس انہوں نے کھول دیا ہے۔ گنڈا پور صاحب کی آپ جانتے ہیں کہ کل ایک بڑی طویل ملاقات ان کی ہوئی تھی، تو علیمہ خان صاحبہ نے آج اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ عمران خان کو کہیں منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا مختلف چینلوں کے اوپر چلی تھی، میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ گنڈا پور نے عمران خان سے کہا ہے کہ علیمہ خان ایم آئی کے لیے کام کر رہی ہیں، ملٹری انٹیلیجنس کے لیے علیمہ خان کام کر رہی ہیں۔ گنڈا پور صاحب نے یہ الزام لگایا ہے۔ دوسرا، سوشل میڈیا کے کچھ لوگوں کو میرے خلاف کیا جا رہا ہے، یعنی کہ سوشل میڈیا کے لوگ گنڈا پور صاحب کے خلاف جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، یہ کمپلین کی ہے گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب کو۔ اور تیسرا، علیمہ خان جو ہے وہ چیئرمین بننا چاہتی ہیں۔ چیئرمین ایک ہی ہے اور وہ ہے عمران خان۔ ہم سب کچھ برداشت کریں گے لیکن عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو علیمہ خان اب یہ جو ہو گیا ہے نا، جو علیمہ خان صاحبہ نے کہہ دیا ہے، پارٹی کے اندر، ہمارے جرنلسٹ کے اندر تو یہ بات زبان زد عام تھی، ہمیں پتہ تھا کہ یہ بیسکلی آپس میں بالکل ایک مختلف گروپ ہے، لیکن یہ ذرا میں آپ کے ساتھ یہ فوٹیج شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ صرف آج سے 10 دن پہلے کی فوٹیج ہے جو آپ اس اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، جس میں ایکچولی اڈیالہ جیل کے باہر ہی جو ہے وہ علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور جو ہے وہ آپس میں بڑے آرام سے مطلب گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ نعیم حیدر پنچوتا صاحب کھڑے ہوئے ہیں، لوکنگ ویری اسمارٹ، ویئرنگ ڈارک گلاسز، لیکن 10 دن پہلے یہ آپس میں اکٹھے تھے، اور صرف 10 دن کے اندر ہی جو ہے وہ علیمہ خان کے اوپر ملٹری انٹیلیجنس کا ایجنٹ ہونے کا جو ہے وہ الزام لگا دیا گیا گنڈا پور صاحب کی جانب سے۔ کب کس کو کدھر جا کے جو ہے وہ چھرا مار دے گا پیچھے، یو نیور نو۔ اور یہ ابھی صرف وہ چیزیں ہیں جو باہر آ گئی ہیں۔ بائی دا وے، ایک اور بھی آپ کو جہاں پہ اختلافات کی بات آ رہی ہے، تو وہیں پہ آج خیبر پختونخوا کی جو کابینہ ہے اس سے 2 وزراء کے استعفے جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، اور جس میں سے ایک جو ہیں وہ اسد قیصر کے بھائی ہیں عاقب اللہ، اور دوسرے جو ہیں وہ ہے فیصل خان ترکزئی، ان کا بھی جو ہے وہ استعفیٰ آ گیا۔ تو 2 استعفے بھی، اور اب ہم نے جو اس کو تھوڑا سا ڈگ کیا، اپنے کبوتر ہم نے اڑائے، تو ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ ان دونوں کے جو ہے
وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ اختلافات چل رہے تھے. تو یہ پچھلے 24 گھنٹے میں جو اختلافات امڑ کے باہر آئے ہیں، اب آپ صرف مجھے یہ بتا دیجیے کہ جب یہ حالات ہوں گے تو کون سے جلسے کامیاب ہوں گے، کون سی تحریکیں کامیاب ہوں گی، اور کس طرح عمران خان صاحب باہر آئیں گے. ہو ہی نہیں سکتا یہ جب آپس کے اس قسم کے حالات ہوں. اطلاعات کے مطابق گنڈا پور صاحب نے ایکچولی عمران خان صاحب سے جا کے یہ شکایت بھی کی تھی کہ جناب یہ کچھ لوگ ہیں جن کو میں پارٹی سے نکالنا چاہتا ہوں اور میں ان کے ساتھ کام کرنے میں جو ہے وہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، پارٹی سے نہیں، آئی مین کیبنٹ سے سوری نکالنا چاہتا ہوں. تو عمران خان صاحب نے جو ہے اس کا موسٹ پروبلی گو ہیڈ دے دیا اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے. اب میرا دوبارہ پھر وہی سوال آتا ہے میں جو اکثر اوقات پوچھتا آ رہا ہوں کہ گنڈا پور صاحب کے خلاف جو ہے وہ واقعی پورا ایک سوشل میڈیا کام کرتا ہے جس میں پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ شامل ہیں. میں جانتا ہوں، ہمیں نظر آ جاتا ہے، وہ تھریڈ نظر آ جاتا ہے، مطلب جسے کہتے ہیں نا قدموں کے نشان نظر آ جاتے ہیں کہ کہاں سے سب کچھ آپریٹ ہو رہا ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور اتنا ہی خراب ہے تو پھر عمران خان صاحب اس کو ہر قسم کا گرین سگنل کیوں دے رہے ہیں؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پشاور جلسے کا انتظام بھی ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں. گنڈا پور صاحب کہتے ہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے وہ نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں گیٹ آؤٹ، نو ایشوز، نکال دو، کوئی مسئلہ نہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر آتی ہے کہ انہوں نے تیمور جھگڑا کو کہہ دیا کہ جناب ان کو کیبنٹ کے اندر لے کر آئیں. گنڈا پور صاحب کہتے ہیں میں نہیں لے کر آتا، جاؤ کر لو جو کرنا ہے. وہ نہیں لے کر آتے. تو گنڈا پور صاحب اگر اتنے خراب ہیں تو پھر عمران خان صاحب ان کو اتنی جگہ دے کیوں رہے ہیں؟ سوچیں نا، سوچتے کیوں نہیں آپ؟ سوچیے. میں اس کا جواب ماضی میں دے چکا ہوں، میں دوبارہ نہیں ریپیٹ کروں گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.